اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، اور کسی کو دوزخ کی پناہ مل جانا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا اور حفاظت ملنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نبی رحمت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز کے دوران جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کی آیت سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عذاب کی آیت پڑھتے تو عذاب کی آیت پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر، توقف کر کے عذاب سے پناہ مانگتے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز قرآن پاک کی قرات میں، تلاوت میں کہیں عذاب سے پناہ مانگنے والی آیت پڑھتے، ایسی آیت پڑھتے جس میں عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب دورانی نماز آپ کسی رحمت کی آیت مبارکہ کی قرات کرتے، تلاوت کرتے، پڑھتے، تو آپ ٹھہر جاتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرما۔ اب ذرا غور کر اس حدیث پر۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں روایت کیا ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی بھی دوران نماز یہ سوچا نہیں، سمجھا نہیں کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، جو آیاتیں، جو سورتیں پڑھ رہا ہوں، اس میں عذاب کا ذکر ہے یا رحمت کا ذکر ہے، اس میں کس چیز کا ذکر ہے، ہمیں تو خبر تک بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا پہلے تو آتا نہیں، تھوڑا کچھ اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن سمجھتے نہیں ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ پاک سے میں کیا طلب کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں اس میں میں رب سے کیا مانگتا ہوں، تو اس میں جب بھی کہیں پر بھی قرات کے دوران عذاب کی آیت آ جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی آیت ہے، تو ہم وہاں ٹھہر کر اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ اور کہیں دورانی قرات اگر رحمت کی آیت آ جائے، اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ جو آیت میں نے پڑھی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں رب ذوالجلال کی رحمت کا ذکر ہے، اس کے فضل کا ذکر ہے، اس کے انعام کا ذکر ہے، تو ہم وہاں پر سمجھ کر رب سے رحمت مانگ لیں گے، دعا کر لیں گے اپنے دل ہی دل میں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما اور اپنے عذاب سے بچا۔ لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، پہلے تو ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں، اور اگر مسئلے کا پتہ بھی لگ گیا آج تو ہمیں پتہ نہیں کہ میں نماز میں کیا مانگ رہا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کو پڑھا کرو، سمجھا کرو، قرآن
سمجھ کر پڑھنا اور بات ہے اور معنی رکھتا ہے، اور قرآن کو بغیر سمجھے، بغیر توجہ کے، بغیر دلچسپی کے پڑھنا اور معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو توجہ سے نماز پڑھیں اور یوں سمجھیں کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں رب کے ساتھ ہم کلام ہوں، رب کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں رب سے کیا بات کر رہا ہوں، میں رب سے کیا طلب کر رہا ہوں، میں رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے علم میں، آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں کہ میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ نہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہیں گے۔ اللہ پاک تو آپ کی ہر بات سمجھتا ہے، لیکن آپ جو بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، آپ کو تو سمجھنی آنی چاہیے کہ میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی وہ دعا یہ ہوتی تھی: اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کے موجبات اور مغفرت کے مؤکدات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے ان باتوں کا سوال کرتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے تیری رحمت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے ہم تیری رحمتوں کے مستحق ٹھہرے، جن کے کرنے سے ہمیں تیری رحمت نصیب ہو جائے، اور اے اللہ، ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کاموں کی تاکید اس پر ہمیشگی نصیب فرما جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، ہماری معافی ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ تھی، اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کی دعا کیا کرتے تھے، اور ہر نیکی کے حصول حاصل کرنے کی دعا رب سے مانگتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے، اور اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے بڑے اور چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جب خلوص سے کیا جائے تو اللہ کریم قبول فرمانے والا ہے، اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی کامیابی کی دعا بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ، مجھے جنت کے حصول میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت عطا فرما، اور اے اللہ، تیری مدد سے دوزخ سے ہم نجات مانگتے ہیں، خلاصی مانگتے ہیں، حفاظت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے ہمیں جہنم سے، دوزخ سے رہائی، حفاظت اور نجات عطا فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مبارکہ ہیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے یا ہمارے لیے؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ ہر قسم کی گناہ سے معصوم ہیں، آپ کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے۔ آپ معصوم ہیں،
ہر نیکی اپنی نیکی ہونے میں آپ کی تابع ہے. آپ کا کوئی کام ایسا نہیں جو نیکی نہ ہو. آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، آپ معصوم ہیں. لیکن دیکھو بندگی کا تقاضا ہے، اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اتنی بلند ہے کہ وہ نبی جو ہر گناہ سے معصوم ہے، ہر لحاظ سے معصوم ہے، بڑے مرتبے بڑے رتبے کے مالک ہیں، وہ عاجزی تواضع کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیسی دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں تو یہ دعا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر لمحہ ہر قدم پہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں. ہمیں تو ہمارے نیکیوں کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ ہمارے پلے کوئی نیکی ہے بھی کہ نہیں. اور اگر کوئی چھوٹی بڑی کوئی تھوڑی بہت نیکی ہے تو کیا خبر وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں. لیکن گناہ کا تو ہمیں یقین ہے نا کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، سیئکار ہیں. تو ہر وقت رب سے معافی مانگ لیا کریں، رب سے مغفرت مانگ لیا کریں. اللہ کریم ہمیں بخشش کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں رب کی رحمت نصیب ہو جائے اور مغفرت کی دولت عطا ہو جائے.